عدیل بڑائچ بھی ہمارے ساتھ حسن موجود ہیں، ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں، ان کی ٹیک بھی لیتے ہیں۔ حسن، ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے، اور جو اگر ہم بات کریں کہ عمران خان کی جانب سے ایک ڈیڈ لاک تھا کہ کبھی بھی بات نہیں کی جائے گی، اور ان کی جانب سے کہ بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار ہیں، الیکشن کا راستہ ہمیں نکالنا ہے تاکہ ملک میں کچھ سٹیبلٹی ہے۔ ایک بڑا چینج دکھائی دے رہا ہے۔ جی دیکھیں، عمران خان کی جانب سے اب مشروط جو پیشکش ہے مذاکرات کی، یہ عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی طور پر بیک فٹ پر نظر آئے ہیں۔ وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اب ان کو بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ ایک سکرین شاٹ لے کے ساتھ ٹویٹ کر دیا ہے، جو عمران خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کی ڈیٹ دی جائے۔ انہوں نے لکھ دیا اکتوبر 2023۔ تو یہ تو طے ہو چکا ہے، یہ پی ڈی ایم حکومت طے کر چکی ہے۔ کسی صورت میں بھی الیکشن قبل از وقت نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایسا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی جو اس اکنامک سچویشن میں حکومت الیکشن موڈ میں چلے جائے تو عوام کے پاس کس منہ سے جائے گی۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ تو جتنا وقت گین کرنا جو چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اسمبلی کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسمبلی کو آگے لے جانے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان ہر دوسرے دن کبھی 6 مہینے کی بات کر دیتے ہیں، کبھی 1 سال کی بات کر دیتے ہیں۔ تو میرے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ باقاعدہ جو وزارت قانون نے ان کو وفاقی حکومت کو یہ رائے دی ہے کہ ایک تو گورنر راج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر کنسنسس بھی ہے کہ ہم گورنر راج نہیں لگائیں گے، وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے۔ اور الیکشن میں جانا ہے تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، بالکل الیکشن میں جانے کے لیے جو عوام کے پاس جائیں گے اس صورت میں، لیکن اس طرح سے نہیں جائیں گے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کریں۔ تو یہ طے کر لیا ہے وفاقی حکومت نے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والے معاملے پہ سب سے پہلے تو اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں بھی کرتے تو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا چودھری پرویز لائی کو، اور وہ نمبر اگر وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو وہ ایک ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر نہیں آ سکتی تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، پھر یہ چلے جائیں گے صوبائی سطح پر الیکشن پہ، لیکن وفاقی سطح پر الیکشن کے حوالے سے بات یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو بات کی ہے تو سیاسی انتشار ہوگا، سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک کرائسس مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں، کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ بیٹھ کر بات کریں، سیاستدان بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم نے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو ہی راستہ نکلا تھا۔ ایک جانب آپ یہ دعوت کر رہے ہیں تو اس کی جانب دوسری اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں، آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کیا ہے اکتوبر 2023، بڑا کلیئر الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہوگی، تو ایسے تو کوئی حل نکلے گا نہیں ساری صورتحال کا؟ جی ایسی صورتحال میں دیکھیں وفاقی حکومت کس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مارچ میں چلے جائیں الیکشن میں۔ وفاقی حکومت اور اس کی جو تمام جماعتیں، ظاہر ہے انہوں نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ صوبوں میں الیکشن میں چلے جانے کو پھر بھی ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں اگر عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو صوبوں کی کر دیتے ہیں، لیکن جنرل الیکشن کے حوالے سے وفاقی حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ نیا بجٹ دینے سے پہلے وہ الیکشن میں کیسے جائیں۔ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو لوگوں کی اس وقت جس طرح سے گزر بسر ہو رہی ہے، کیا 3 مہینے بعد یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن میں جانے کی حالت میں ہیں؟ بالکل نہیں ہے، اور یہ وہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے فوری ٹویٹ کر دیا، اگر حکومت اس کو خوشائند قرار دے رہی ہوتی، حکومت اس کو ویلکم کر رہی ہوتی، حکومت کہہ رہی ہوتی جی عمران خان صاحب نے جی بڑی گریس دکھائی ہے، اب یہ تو واقعی ایک ایسا موقع بن گیا کہ ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے۔ یہ اس حوالے سے وفاقی حکومت بڑی کلیئر ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اگر الیکشن اکتوبر 2023 کی تو بات کی ہے، لے کے جانے کے حوالے سے کئی آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن کروانا پی ڈی ایم میں کی جو جماعتیں ہیں